قرآن پارہ 22 سورہ الاحزاب۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو بھی تم میں سے خدا اور رسول کی اطاعت کرے اور نیک اعمال کرے اسے دوہرا اجر عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے بہترین رزق فراہم کیا ہے۔ اے زنان پیغمبر، تم اگر تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت جیسا نہیں ہے، لہذا کسی آدمی سے لگی لپٹی بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو اسے لالچ پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ نیک باتیں کیا کرو اور اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اور پہلی جاہلیت جیسا بناؤ سنگھار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور اے ازواج پیغمبر، تمہارے گھروں میں جن آیات الہی اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھنا کہ خدا بڑا باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور خدا کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور عظیم اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دے تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے، اور جو بھی خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے بھی نعمت نازل کی اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی زوجہ کو روک کر رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں اس بات کو چھپائے ہوئے تھے جسے خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تمہیں لوگوں کے طعنوں کا خوف تھا، حالانکہ خدا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس کے بعد جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس عورت کا عقد تم سے کر دیا تاکہ مومنین کے لیے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے عقد کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ لوگ اپنی ضرورت پوری کر چکی، اور اللہ کا حکم بہرحال نافذ ہو کر رہتا ہے۔ نبی کے لیے خدا کے فرائض میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ گزشتہ انبیاء کے دور سے سنت الہیہ چلی آ رہی ہے، اور اللہ کا حکم صحیح اندازے کے مطابق مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلسلہ انبیاء کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، وہی وہ ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی منزل تک لے آئے، اور وہ صاحبان ایمان پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ ان کی مدارات جس دن پروردگار سے ملاقات کریں گے سلامتی سے ہوگی، اور ان کے لیے اس نے بہترین اجر فراہم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ، بشارت دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا، اور خدا کی طرف اس کی اجازت سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور خبردار کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے گا، اور ان کی اذیت کا خیال ہی چھوڑ دیجئے، اور اللہ پر اعتماد کیجئے کہ وہ نگرانی کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ایمان والو، جب مومنات سے نکاح کرنا اور ان کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دینا تو تمہارے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے عدہ کا مطالبہ کرو، لہذا کچھ عطیہ دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو جن کا مہر دے دیا ہے، اور کنیزوں کو جنہیں خدا نے جنگ کے بغیر عطا کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی بیٹیوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹیوں کو
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کی بیٹیوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ کی بیٹیوں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور اس مومنہ عورت کو جو اپنا نفس نبی کو بخش دے، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے تو حلال کر دیا ہے، لیکن یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، باقی مومنین کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان لوگوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں کیا فریضہ قرار دیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی زحمت اور مشقت نہ ہو، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان میں سے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں الگ کر لیں، اور جس کو چاہیں اپنی پناہ میں رکھیں، اور جن کو الگ کر دیا ہے ان میں سے بھی کسی کو چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور یہ رنجیدہ نہ ہو، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا ہے اس سے خوش رہیں، اور اللہ تمہارے دلوں کا حال خوب جانتا ہے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان بیویوں کو بدل لیں، چاہے دوسری عورتوں کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، علاوہ ان عورتوں کے جو آپ کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، اور خدا ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، خبردار، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک تمہیں کھانے کے لیے اجازت نہ دے دی جائے، اور اس وقت بھی برتنوں پر نگاہ نہ رکھنا۔ ہاں، جب دعوت دے دی جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھا لو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، اور باتوں میں نہ لگ جاؤ کہ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور وہ تمہارا خیال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ حق کے بارے میں کسی بات کی شرم نہیں رکھتا۔ اور جب ازواج پیغمبر سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، کہ یہ بات تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہیں حق نہیں ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دو، یا ان کے بعد کبھی بھی ان کی ازواج سے نکاح کرو، کہ یہ بات خدا کی نگاہ میں بہت بڑی بات ہے۔ تم کسی شے کا اظہار کرو یا اس کی پردہ داری کرو، اللہ بہرحال ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور عورتوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر اپنے باپ دادا، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجوں کے سامنے بے حجاب آئیں، یا اپنی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے سامنے آئیں، لیکن تم سب اللہ سے ڈرتی رہو کہ اللہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اے صاحبان ایمان، تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو۔ یقیناً جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے، اور خدا نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ صاحبان ایمان مرد یا عورتوں کو بغیر کچھ کیے دھرے اذیت دیتے ہیں، انہوں نے بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادر کو اپنے اوپر لٹکائے رہا کریں، کہ یہ طریقہ ان کی شناخت یا شرافت سے قریب تر ہے، اور اس طرح ان کو اذیت نہ دی جائے گی، اور خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہ پھیلانے والے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ان پر مسلط کر دیں گے، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے میں صرف چند ہی دن رہ پائیں گے۔ یہ لعنت کے مارے ہوئے ہوں گے کہ جہاں مل جائیں گرفتار کر لیے جائیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ خدائی سنت ان لوگوں کے بارے میں رہ چکی ہے جو گزر چکے ہیں، اور خدائی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم خدا کے پاس ہے، اور تم کیا جانو، شاید وہ قریبی ہو۔ بے شک اللہ نے کفار پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کا انتظام کیا ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں کوئی سرپرست یا مددگار نہیں ملے گا۔ جس دن ان کے چہرے جہنم کی طرف موڑ دیے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے
کہ ہم نے اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے راستے سے بہکا دیا۔ پروردگار اب ان پر دوہرا عذاب نازل کر اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ ایمان والو خبردار، ان کے جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تو خدا نے انہیں ان کے قول سے بری ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک ایک باوجہات انسان تھے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور جو بھی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی کے درجے پر فائز ہوگا۔ بے شک ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑ سب کے سامنے پیش کیا اور سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور خوف ظاہر کیا، بس انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا کہ انسان اپنے حق میں ظالم اور نادان ہے، تاکہ خدا منافق مرد اور منافق عورت اور مشرک مرد اور مشرک عورت سب پر عذاب نازل کرے، اور صاحبان ایمان مرد اور صاحبان ایمان عورتوں کی توبہ قبول کرے کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ سبا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے اختیار میں آسمان اور زمین کی تمام چیزیں ہیں، اور اسی کے لیے آخرت میں بھی حمد ہے، اور وہی صاحب حکمت اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے اور کیا چیز اس سے نکلتی ہے، اور کیا چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور کیا اس میں بلند ہوتی ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی قسم وہ ضرور آئے گی۔ وہ عالم الغیب ہے، اس کے علم سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ دور نہیں ہے، اور نہ اس سے چھوٹا اور نہ بڑا، بلکہ سب کچھ اس کی روشن کتاب میں محفوظ ہے، تاکہ وہ ایمان لانے والے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو جزا دے کہ ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے مقابلے میں دوڑ دھوپ کی ان کے لیے دردناک سزا کا عذاب معین ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے سب بالکل حق ہے، اور خدائے غالب و قابل حمد و ثنا کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کا کہنا ہے کہ ہم تمہیں ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں نئی خلقت کے بھیس میں لایا جائے گا۔ اس نے اللہ پر جھوٹا الزام باندھا ہے یا اس میں جنون پایا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین میں اپنے سامنے اور پس پشت کی چیزوں کو نہیں دیکھا ہے کہ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان کے اوپر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں؟ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے قدرت کی نشانی پائی جاتی ہے۔ اور ہم نے داؤد کو یہ فضل عطا کیا کہ پہاڑوں تم ان کے ساتھ تسبیح پروردگار کیا کرو، اور پرندوں کو مسخر کر دیا اور لوہے کو نرم کر دیا کہ تم کشادہ اور مکمل زرہیں بناؤ، اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو، اور تم لوگ سب نیک عمل کرو کہ میں تم سب کے اعمال کا دیکھنے والا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے ساتھ ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ ان کی صبح کی رفتار 1 ماہ کی مسافت تھی اور شام کی رفتار بھی 1 ماہ کے برابر، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، اور جنات میں ایسے افراد بنا دیے جو خدا کی اجازت سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور جس نے ہمارے حکم سے انحراف کیا ہم اسے آتش جہنم کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ جنات سلیمان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے، جیسے محرابیں، تصویریں اور حوضوں کے برابر پیالے اور بڑی بڑی زمین میں گڑی ہوئی دیگیں۔ آل داؤد شکر ادا کرو، اور ہمارے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کی خبر بھی جنات کو کسی نے نہ بتائی سوائے دیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی، اور وہ خاک پر گرے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اور قوم سبا کے لیے ان کے وطن ہی میں ہماری نشانی تھی کہ دانے بائیں دونوں طرف باغات تھے۔ تم لوگ اپنے پروردگار کا دیا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارے لیے پاکیزہ شہر اور بخشنے والا پروردگار ہے۔ مگر ان لوگوں نے انحراف کیا تو ہم نے ان پر بڑے زوروں کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے دونوں باغات کو ایسے 2 باغات میں تبدیل کر دیا جن کے پھل بے مزہ تھے، اور ان میں جھاؤ کے درخت
اور کچھ بیریاں بھی تھیں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کس کو سزا دیتے ہیں؟ اور جب ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں کچھ نمایاں بستیاں قرار دیں اور ان کے درمیان سیر کو معین کر دیا کہ اب دن و رات جب چاہو سفر کرو، محفوظ رہو گے، تو انہوں نے اس پر یہ کہا کہ پروردگار ہمارے سفر دور دراز بنا دے، اور اس طرح اپنے نفس پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانی بنا کر چھوڑ دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ یقیناً اس میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو سچا کر دکھایا تو مومنین کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب نے اس کا اتباع کر لیا، اور شیطان کو ان پر اختیار حاصل نہ ہوتا مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہر شے کا نگراں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ انہیں پکارو جن کا اللہ کو چھوڑ کر تمہیں خیال تھا، تو دیکھو گے کہ یہ آسمان و زمین میں ایک ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور نہ ان کا آسمان و زمین میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی ان لوگوں کا پشت پناہ ہے۔ اس کے یہاں کسی کی سفارش بھی کام آنے والی نہیں ہے مگر وہ جس کو وہ خود اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی ہیبت دور کر دی جائے گی تو پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے، اور وہ بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے، اور پھر بتائیے کہ اللہ، اور کہیے کہ ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ انہیں بتائیے کہ ہم جو خطا کریں گے اس کے بارے میں تم سے سوال نہ کیا جائے گا، اور تم جو کچھ کرو گے اس کے بارے میں ہم سے سوال نہ ہوگا۔ کہیے کہ ایک دن خدا ہم سب کو جمع کرے گا اور پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ان سے کہیے کہ ذرا ان شرکا کو دکھلاؤ جن کو خدا سے ملا دیا ہے، یہ ہرگز نہیں دکھا سکیں گے، بلکہ خدا صرف خدائے عزیز و حکیم ہے۔ اور پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے صرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ مقرر ہے جس سے ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے والی کتابوں پر، تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے جب ان ظالموں کو پروردگار کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور ہر ایک بات کو دوسرے کی طرف پلٹائے گا، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھ لیا گیا ہے وہ اونچے بن جانے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم درمیان میں نہ آ گئے ہوتے تو ہم صاحب ایمان ہو گئے ہوتے۔ تو بڑے لوگ کمزور لوگوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت کے آنے کے بعد اس کے قبول کرنے سے روکا تھا؟ ہرگز نہیں، تم خود مجرم ہو۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ یہ تمہاری دن رات کی مکاری کا اثر ہے، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ خدا کا انکار کریں اور اس کے مثل قرار دیں، اور عذاب دیکھنے کے بعد یہ لوگ اپنے دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوں گے، اور ہم کفر اختیار کرنے والوں کی گردن میں طوق بھی ڈال دیں گے۔ کیا ان کو اس کے علاوہ کوئی بدلہ دیا جائے گا جو اعمال یہ کرتے رہے ہیں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے بڑے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارے پیغام کا انکار کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے بہتر ہیں اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جس کے رزق میں چاہتا ہے کمی یا زیادتی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور تمہارے اموال اور اولاد میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں ہماری بارگاہ میں قریب بنا سکے، علاوہ ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ جھروکوں میں امن و امان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کے مقابلے میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں وہ جہنم کے عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ بے شک ہمارا پروردگار اپنے بندوں میں جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت پیدا کرتا ہے، اور جس کے رزق میں چاہتا ہے تنگی پیدا کرتا ہے، اور جو کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ بہرحال عطا کرے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن خدا سب کو جمع کرے گا اور پھر ملائکہ سے کہے گا
کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ تو پاک و بے نیاز اور ہمارا ولی ہے، یہ ہمارے کچھ نہیں ہے، اور یہ جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھتی تھی۔ پھر آج کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوگا، اور ہم ظلم کرنے والوں سے کہیں گے کہ اس جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جس کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان سب سے روک دے جن کی تمہارے آباء و اجداد پرستش کیا کرتے تھے، اور یہ صرف ایک گڑھی ہوئی داستان ہے۔ اور کفار تو جب بھی ان کے سامنے حق آتا ہے یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور ہم نے انہیں ایسی کتابیں نہیں عطا کی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے، اور ان کے پہلے والوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی ہے، حالانکہ ان کے پاس اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے جتنا ہم نے ان لوگوں کو عطا کیا تھا، مگر انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تو تم نے دیکھا کہ ہمارا عذاب کتنا بھیانک تھا۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ایک ایک دو دو کر کے اٹھو، اور پھر یہ غور کرو کہ تمہارے ساتھی میں کسی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ صرف آنے والے شدید عذاب کے پیش آنے سے پہلے تمہارا ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں جو اجر مانگ رہا ہوں وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے، میرا حقیقی اجر تو پروردگار کے ذمے ہے، اور وہ ہر شے کا گواہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار حق کو برابر دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور وہ برابر غیب کا جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے، اور باطل نہ کچھ ایجاد کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں گمراہ ہوں گا تو اس کا اثر میرے ہی اوپر ہوگا، اور اگر ہدایت حاصل کر لوں گا تو یہ میرے رب کی وحی کا نتیجہ ہوگا، وہ سب کی سننے والا اور سب سے قریب تر ہے۔ اور کاش آپ دیکھتے کہ یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور بچ نہ سکیں گے، اور بہت قریب سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ اتنی دور دراز جگہ سے ایمان تک دسترس کہاں ممکن ہے۔ اور یہ پہلے انکار کر چکے ہیں اور از غیب باتیں بہت دور تک چلاتے رہے، اور اب تو ان کے اور ان چیزوں کے درمیان جن کی یہ خواہش رکھتے ہیں پردے حائل کر دیے گئے ہیں، جس طرح ان کے پہلے والوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ بھی بڑے بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ فاطر۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور ملائکہ کو اپنا پیغامبر بنانے والا ہے۔ وہ ملائکہ جن کے پر 2 3 اور 4 ہیں، اور وہ خلقت میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے کہ بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ انسانوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو روک دے اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے۔ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ انسانوں، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ وہی تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو تم کس طرف بہ کے چلے جا رہے ہو؟ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور تمام امور کی باز گشت خدا ہی کی طرف ہے۔ انسانوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا زندگانی دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھو، وہ اپنے گروہ کو صرف اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ سب جہنمیوں میں شامل ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے برے اعمال کو اس طرح آراستہ کر دیا گیا کہ وہ اسے اچھا سمجھنے لگا کسی مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس کی بنا پر ان کے پیچھے اپنی جان نہ دے دیں، اللہ ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا تو وہ بادلوں کو منتشر کرتی ہے، اور پھر ہم انہیں مردہ شہر تک لے جاتے ہیں، اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں،
اور اسی طرح مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص بھی عزت کا طلبگار ہے وہ سمجھ لے کہ عزت سب پروردگار کے لیے ہے۔ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں اور عمل صالح انہیں بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کی تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ ان کا مکر بہرحال ہلاک اور تباہ ہونے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو خاک سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تمہیں جوڑا قرار دیا، اور جو کچھ عورت اپنے شکم میں اٹھاتی ہے یا پیدا کرتی ہے سب اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور کسی بھی طویل العمر کو جو عمر دی جاتی ہے یا عمر میں کمی کی جاتی ہے یہ سب کتاب الہی میں مذکور ہے، اور اللہ کے لیے یہ سب کام بہت آسان ہے۔ اور دو سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ایک کا پانی میٹھا اور خوشگوار ہے اور ایک کا کھارا اور کڑوا ہے، اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور ایسے زیورات برآمد کرتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتے ہیں، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ سمندر کا سینہ چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم فضل خدا تلاش کر سکو اور شاید اسی طرح شکر گزار بھی بن سکو۔ وہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اس نے سورج اور چاند کو تابع بنا دیا ہے اور سب اپنے مقرر وقت کے مطابق سیر کر رہے ہیں۔ وہی تمہارا پروردگار ہے، اسی کے اختیار میں سارا ملک ہے، اور اس کے علاوہ تم جنہیں آواز دیتے ہو وہ خرمے کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار کے مالک نہیں ہے۔ تم انہیں پکارو گے تو تمہاری آواز کو نہ سن سکیں گے، اور سن لیں گے تو تمہیں جواب نہ دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تو تمہاری شرکت ہی کا انکار کر دیں گے، اور ان کی باتوں کی اطلاع ایک باخبر ہستی کی طرح کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ انسانوں، تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔ وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے جائے اور تمہارے بدلے دوسری مخلوقات لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کسی کو اٹھانے کے لیے بلایا بھی جائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جا سکے گا، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو از غیب خدا سے ڈرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو بھی پاکیزگی اختیار کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور سب کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے۔ اور اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور تاریکیاں اور نور دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بات سنا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر رہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں تو ان کے پہلے والوں نے بھی یہی کیا ہے، جب ان کے پاس مرسلین، معجزات، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تو ہم نے کافروں کو اپنی گرفت میں لے لیا، پھر ہمارا عذاب کیسا بھیانک ہوا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کے سفید اور سرخ راستے بنائے، اور بعض بالکل سیاہ رنگ تھے، اور انسانوں اور چوپایوں اور جانوروں میں بھی مختلف رنگ کی مخلوقات پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف صاحبان معرفت ہیں۔ بے شک اللہ صاحب عزت اور بہت بخشنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے، اور جو کچھ ہم نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کیا ہے، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں ہے، تاکہ خدا ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے۔ یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ اور جس کتاب کی وحی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہے وہ برحق ہے اور اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان افراد کو قرار دیا جنہیں اپنے بندوں میں سے چن لیا کہ ان میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض اعتدال پسند ہیں،
اور بعض خدا کی اجازت سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اور در حقیقت یہی بہت بڑا فضل و شرف ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہوں گے، انہیں سونے کے کنگن اور موتی کے زیورات پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا، اور یہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا، اور بے شک ہمارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور قدرداں ہے۔ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسی رہنے کی جگہ پر وارد کیا ہے جہاں نہ کوئی تھکن ہمیں چھو سکتی ہے اور نہ کوئی تکلیف ہم تک پہنچ سکتی ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے آتش جہنم ہے، اور نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ عذاب ہی میں کوئی تخفیف کی جائے گی، ہم اسی طرح ہر کفر کرنے والے کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور یہ وہاں فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں نکال لے، ہم اب نیک عمل کریں گے اس کے برخلاف جو پہلے کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے تھے؟ اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، لہذا اب عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کے غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو بھی جانتا ہے۔ وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے۔ اب جو کفر کرے گا وہ اپنے کفر کا ذمہ دار ہوگا، اور کفر پروردگار کی نظر میں کافروں کے لیے سوائے غضب الہی اور خسارے کے کسی شے میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا تم لوگوں نے ان شرکا کو دیکھا ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے، یا ان کی کوئی شرکت آسمان میں ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی طرف سے وہ کسی دلیل کے حامل ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ظالمین آپس میں ایک دوسرے سے بھی پرفریب وعدہ ہی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ زمین و آسمان کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی سنبھالنے والا ہوتا تو اب تک دونوں زائل ہو چکے ہوتے۔ وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے باقاعدہ قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن جب ڈرانے والا آ گیا تو سوائے نفرت کے کسی شے میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ زمین میں استکبار اور بڑی چالوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ بڑی چالیں چال باز ہی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ تو اب یہ گزشتہ لوگوں کے بارے میں خدا کے طریقہ کار کے علاوہ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، اور خدا کا طریقہ کار بھی نہ بدلنے والا ہے اور نہ اس میں کسی طرح کا تغیر ہو سکتا ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھیں ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے؟ اور خدا ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی شے اسے عاجز بنا سکے، وہ یقیناً ہر شے کا جاننے والا اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا مواخذہ کر لیتا تو روئے زمین پر ایک رینگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مخصوص اور معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ وقت آ جائے گا تو پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھنے والا ہے۔ سورہ یاسین۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسلین میں سے ہیں، بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدائے عزیز و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو کسی پیغمبر کے ذریعے نہیں ڈرایا گیا تو سب غافل ہی رہ گئے۔ یقیناً ان کی اکثریت پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کی گردن میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے، اور پھر انہیں عذاب سے ڈھانک دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں، اور ان کے لیے سب برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کریں اور بغیر دیکھے از غیب خدا سے ڈرتے رہیں۔ انہی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفرت اور باعزت
अज्र की बशारत दे दें। बेशक हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं और इनके गुज़िश्ता आमाल और इनके आसार को लिखते जाते हैं, और हमने हर शय को एक रोशन इमाम में जमा कर दिया है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे बतौर मिसाल उस करिया वालों का तस्करा करें जिनके पास हमारे रसूल आए, इस तरह कि हमने 2 रसूलों को भेजा तो उन लोगों ने झुटला दिया, तो हमने इनकी मदद को तीसरा रसूल भी भेजा, और सब ने मिलकर ऐलान किया कि हम सब तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। उन लोगों ने कहा कि तुम सब हमारे ही जैसे बशर हो, और रहमान ने किसी शय को नाजिल नहीं किया है, तुम सिर्फ झूठ बोलते हो। इन्होंने जवाब दिया कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा देना है। उन लोगों ने कहा कि हमें तुम मनहूस मालूम होते हो, अगर अपनी बातों से बाज ना आओगे तो हम संसार कर देंगे और हमारी तरफ से तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। इन लोगों ने जवाब दिया कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या ये याद दहानी कोई नहुसत है? हकीकत यह है कि तुम ज्यादती करने वाले लोग हो। और शहर के एक सिरे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और इसने कहा कि कौम वालों, मुरसलीन का इत्तिबा करो, इनका इत्तिबा करो जो तुमसे किसी तरह की उजरत का सवाल नहीं करते हैं और हिदायत याफ्ता हैं।